قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور لائق ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا، وہیں ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انگیزت درود و سلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور رحمت نازل ہوں تابعین پر اور تبع تابعین پر اور تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 3 مختلف مقامات سے 3 آیتیں اور ایک مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر سے خطبے میں سردی کے موسم سے ہمیں کیا سبق آموز پہلو ملتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً اس کائنات میں حالات بدلتے رہتے ہیں، موسم بھی بدلتے رہتے ہیں، موسموں کا اختلاف ہوتا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے ایک بعد دیگرے آنے اور جانے میں اور موسموں کے اختلاف میں اور ان کے تغیر اور تبدیلی میں بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جہاں بندے مومن ہر ناحیے سے اپنی اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی تعمیر کی فکر کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ان دنیا کے حالتوں کو رکھ کر کے اپنی اخروی زندگی کا ہمیشہ خیال کرتے رہے۔ زیادہ گرمی جب آتی ہے، انسان جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو یاد کر کے اس سے بچاؤ کا سامان کرے، اور اسی طریقے سے سخت سردی جب آتی ہے تو یقیناً یہ بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مختلف فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب سردی کا موسم آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دن انتہائی چھوٹا ہو جاتا ہے، راتیں کافی طویل اور بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس ناحیے سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الشتاء غنیمت العابدین، جو موسم سرما ہوتا ہے وہ عبادت گزار لوگوں کے لیے انتہائی غنیمت کی بات ہے اور ایک ٹھنڈی غنیمت ہے۔ بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ جو مشہور تابعین ہیں، جلیل القدر تابعین ہیں، وہ کہتے ہیں نعم زمان المؤمن الشتاء لیلہ طویل یقومہ ونہارہ قصیر یصومہ، کہ موسم سرما مومن کے لیے کس قدر بہترین زمانہ ہے، اس کی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اہل ایمان اس کو غنیمت جان کر کے رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رب کائنات سے مناجات کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے، نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، بڑی ہی آسانی کے ساتھ انسان اس کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ لہذا سب سے بڑا سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسم سرما کے دن کو جو انتہائی چھوٹا بنایا ہے، اس کی مختصر مدت بنائی ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اہل ایمان اس آگ سے بچاؤ کا اپنا سامان کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ لہذا یقیناً ان حالات میں روزہ رکھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ انسان کو سردیوں کے موسم میں پیاس کا اور بھوک کا احساس بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ دن کے چھوٹے ہو جانے کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ دن گزر جاتا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھیں اور اس موسم کو غنیمت جانتے ہوئے نفل عبادتیں جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس طریقے سے نفل روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ پیر اور جمعرات کے روزے، ایام بیس کے روزے اور مختلف مناسبتوں سے جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہم نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان موسموں کے اختلاف میں بہت بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم سوچتے ہیں کہ رات اس کی لمبی ہے، بڑے آرام سے ہم سو جائیں گے، حالانکہ اہل ایمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی مدت کو بڑھا دیا ہے، دن کو مختصر اور چھوٹا کر کے رات کو طویل کر دیا ہے، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس رات کو غنیمت جانیں۔ اول وقت میں ہم سو کر کے رات میں اٹھ کر قیام اللیل کا اہتمام کریں، شب بیداری کا اہتمام کریں، جو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے اوقات رکھے ہیں۔ آسمان
دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں رات کے آخری پہر میں آ کر کے کہتا ہے هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دن میں اگر ہم روزوں کا اور صیام کا اہتمام کریں گے اور راتوں میں قیام کا اہتمام کریں گے، یقیناً ہم سب سے بڑے خوش قسمت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعادت مند سمجھے جائیں گے۔ لہذا ہم اس موسم کے اختلاف سے سبق لیں۔ یقیناً جہاں ہم اس موسم کی سختی سے نمٹنے کے لیے گرم غذا کا استعمال کرتے ہیں، گرم لباس کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں بالکل وہی ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ ہمارے کتنے ایسے دینی بھائی ہیں کہ جن کے پاس یعنی فٹ پاتھ پر ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے، نہ ان کے پاس چھت ہے، نہ ان کے پاس زمین ہے رہنے کے لیے، اور اس طریقے سے بغیر چادروں کے سردی کے موسم میں وہ ٹھٹر کر کے رات اپنی گزارتے ہیں۔ اس قدر تکلیف کا سامنا وہ کرتے ہوں گے۔ ہم اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے، گرم لباس کا اہتمام کر کے، ہیٹر چالو کر کے اور پرانی گرم غذا استعمال کر کے اپنے جسم کو ہم گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تپش اور حرارت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو قوت لائموت کے محتاج ہیں، نان شبینہ کے وہ محتاج ہیں، روزی روٹی کے لیے وہ ترستے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے پاس ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے جو ان کو سایہ دے سکے، کوئی ان کے پاس چادر نہیں ہے جس کے ذریعے سے موسم کی سختی سے وہ نمٹ سکے۔ ایسے حالات میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے گرمی کے موسم میں لوگوں کے پانی پینے کا انتظام کرتے ہیں، راستوں میں پانی کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی سردی سے جھیلنے والے بہت سارے لوگ جو سردی کی سختی سے جوجھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم گرم لباس کا اہتمام کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حیثیت دی ہے، ہم لوگوں کو حیثیت دی ہے، تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق گرم لباس پہنچائیں ان لوگوں کے پاس جن کے پاس گرم لباس نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنے سردی سے نمٹنے کے لیے گرم چادر نہیں ہے۔ لہذا ایسے وقت میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایسی چادروں کی تقسیم کریں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو موسم سرما کی سختیوں سے جوجھ رہے ہیں ان کو آرام پہنچ سکے اور گرم غذا بھی ہو سکے تو ہم ان کو مہیا کریں۔ یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اور اس کی وجہ سے جو دعائیں آپ کو ملیں گی یقیناً وہ معمولی نہیں ہوگی۔ انسان ہے وہ دھڑکتا دل ان کے پاس بھی ہے۔ جس طریقے سے ہمارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے گرمی اور سردی سے، اسی طریقے سے ان کے جسم کو بھی سردی سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو سب ثروت و دولت عطا کی ہے، ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بے نیازی عطا کی ہے، خوشحالی عطا کی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا خیال کریں۔ خود اپنے پڑوس میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس پہننے کے لیے گرم لباس نہیں ہوگا، کتنے ایسے لوگ فٹ پاتھ پر ہوں گے جن کے پاس گرم لباس نہیں ہوگا، کتنے ایسے ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں اور ہمارے گاؤں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے۔ لہذا ایسے وقت میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پوری طریقے سے اخلاص کے ساتھ چادروں کی تقسیم کریں اور لوگوں کو موسم کی سختی سے نمٹنے کا سامان مہیا کریں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے ٹھنڈ کی وجہ سے بھوک کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے کھانے کا بھی اہتمام کریں۔ یقیناً کھانا کھلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ابرار اور نیک لوگوں کی، جنتی لوگوں کی صفات کا اس میں تذکرہ کیا گیا سورۃ دہر میں کہ وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یقیناً یہ بہت ہی مناسب وقت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کا کھاتا کھولیں اور اسی طریقے سے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہم بٹورنے کی کوشش کریں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رات کو بڑی کر کے اتنی مہلت دی ہے اور اسی صورت میں ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، دن میں روزے کا اہتمام کریں، خود اپنی ذات کی اصلاح کی بھی ہم فکر کریں۔ جہاں ہم اپنے آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ کیا پتہ یہی عمل آپ کا اللہ کے نزدیک آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرة کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آگ سے بچنے کا سامان کرو اگرچہ کہ آدھی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً ایسی صورت میں ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اہل ایمان کو یہ فضیلتیں اور بشارتیں سنائی گئی ہیں، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة۔ یہ مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی تکلیف اور پریشانی کو آپ دور کریں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری قیامت کے دن پریشانی دور ہو جائے؟ یقیناً یہ بہترین
موقع ہے کہ ہم چادروں کی تقسیم کے ذریعے سے، غذا کی تقسیم کے ذریعے سے لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو اس دنیا میں بھی دور کرے گا اور آخرت میں بھی، قیامت کی تکلیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کرے گا۔ یقیناً اس وقت ہم جو عموماً ہم سے جو غلطی ہوتی ہے، گرم لباس پہنتے ہیں، وضو میں ہم تساہل کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے بسا اوقات پانی اعضائے وضو تک پوری طریقے سے پہنچ نہیں پاتا، لہٰذا اس کا پوری طریقے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ گرم لباس نکال کر کے پوری طریقے سے ہم اچھی طریقے سے وضو کریں، اس میں کسی قسم کا تساہل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم مذکور ہے، کہ کچھ لوگوں کے ایڑی تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ ایسے لوگ جن کی ایڑیاں وضو کے وقت سوکھی رہ جاتی ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور رویل کی دھمکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص کو اور ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں میں ناخن جیسا حصہ، ناخن کے برابر حصہ خشک ہے اور وہاں تک پانی نہیں پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فاحسن وضوءک، کہ جاؤ اور دوبارہ تم وضو کرو، اس لیے کہ تم نے برابر وضو نہیں کیا۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سردی کے موسم میں بسا اوقات پانی کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے ہم وضو میں جلد بازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اعضائے وضو تک پوری طریقے سے پانی نہیں پہنچ پاتا، اور گرم لباس اور ثقیل رہنے کی وجہ سے بسا اوقات پوری طریقے سے اعضاء تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس کا ہمیں خصوصیت سے خیال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں ہمیں دی ہیں اس کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ موزے پہننے کا ہمیں حکم یعنی رخصت دی گئی ہے، اگر آپ موزے پہنیں گے، مقیم اگر ہوگا تو 24 گھنٹے تک طہارت کی حالت میں اگر آپ نے اسے داخل کیا ہوگا تو آپ کو مسح کرنے کی اجازت دی گئی، اور مسح کرنے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بھیگی انگلیوں سے آپ پیر کے اوپری حصے میں اس کو اپنی انگلیوں کو پھیریں، اس طریقے سے مسح ایک مرتبہ کافی ہو جائے گا، اور 2 بار مکرر یا کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حالت طہارت میں اسے داخل کرنے کی شرط ہے، اگر کوئی شخص وضو کے بغیر اسے داخل کر لے گا تو ایسی صورت میں موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حدث اصغر میں ہی اس کی اجازت ہے، اگر کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے ایسی صورت میں تو موزوں کو نکال کر کے جب تک وہ دوبارہ غسل نہیں کرتا اس وقت تک وہ دوبارہ موزے پہن کر کے اس پر مسح کر نہیں سکتا۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں اس موسم میں لحاظ کرنا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کا ہمیں لحاظ کرنا ہے جو بے سہارا ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ ہم مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس مناسب لباس نہیں ہے، اس ٹھنڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ لہٰذا ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ ایمانی تقاضا بھی ہے، ہمارا یہ اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم جس طریقے سے گرمی کے زمانے میں پانی کا اہتمام جگہ جگہ کرتے ہیں، ایسے ہی گرم چادروں کا لباس، گرم چادریں ہم مہیا کریں لوگوں کے لیے، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق آپ ان چادروں کی تقسیم کریں۔ یقیناً وہ اس کی وجہ سے جب ان کی تکلیف دور ہوگی، ان کی دل سے جو دعائیں آپ کے لیے نکلیں گی، یقیناً وہ اس کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ ہم اپنے بچوں کا کس قدر خیال کرتے ہیں، فٹ پاتھ پر کتنے ہم بچوں کو ایسے دیکھتے ہیں جو یتیم ہیں، جو نادار ہیں، جو محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، اپنے بچوں کو سردی سے جوجھتے ہوئے ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ان کے لیے مناسب لباس کا ہم انتظام کرتے ہیں، وہ بھی کسی کے بچے ہی ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ یتیم ہو گئے ہیں، ان کے باپ کا سہارا ان سے جا چکا ہے، ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی ہم اپنے بچے سمجھ کر کے ان کا خیال کریں۔ اور اسی طریقے سے جو فقراء اور مساکین ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، موسم سرما میں سخت انسان کو بھوک لگتی ہے، بھوک ناقابل برداشت ہوتی ہے، ایسی صورت میں ایک روٹی آپ ان کو کھلائیں گے، گرم سالن کے ساتھ ایک روٹی اگر ان کو آپ کھلائیں گے، یقیناً اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت آپ کی سنور جائے گی، آخرت میں جہنم کے آگ سے بچنے کا سامان ہوگا۔ لہٰذا موسموں کے اختلاف میں اور اس کے بدلنے میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری مصلحتیں رکھی ہیں، ان مصلحتوں کو پہچان کر کے ہم ان موسموں میں کثرت سے اللہ کی طرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سردی کے موسم کو غنیمت جانتے ہوئے ہم روزے کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ، آپ کا دن بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی کم گھنٹے اس کی ہیں، تیزی سے گزر جائے گا، بھوک پیاس کی تکلیف بھی آپ کو برداشت نہیں کرنی پڑے گی، بہت آسانی
آسانی سے آپ روزے کا ثواب کمائیں گے۔ ایک روزہ اللہ کی خاطر اگر آپ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ 70 سال کا فاصلہ آپ کے اور جہنم کے درمیان پیدا فرمائیں گے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک وجہہ 70 خریفا من النار، کہ اللہ تعالیٰ ایک روزہ جو اللہ کی خاطر آپ رکھیں گے 70 سال کا فاصلہ پیدا کریں گے، 70 خندق کے برابر اللہ تعالیٰ فاصلہ پیدا کریں گے، تو یقیناً آگ سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان موسموں کے اختلاف میں جو بہت ساری حکمتیں اور سبق آموز پہلو رکھے ہیں، ان سبق آموز پہلوؤں کو جان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس موسم سرما میں اللہ تعالیٰ ہم کو کثرت سے اس کے دنوں میں روزہ رکھنے کی اور کثرت سے اس کی راتوں میں قیام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، تلاوت قرآن کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اور ذکر الہی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، مختلف اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، إنه تعالى جواد کریم ملک غفور۔